السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ ناظرین، ذہنی یا جسمانی بیماری کسی بھی طرح سے معذور افراد ہمارے بلکہ پورے معاشرے کے لیے قابل توجہ اور بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا قانون قدرت ہے کہ جب انسان سے اس کی ایک حص لے لی جاتی ہے تو اس کی دوسری حصیات بے انتہا طاقتور ہو جاتی ہیں، جن کے کرشمے دنیا نے اسٹیفن ہاکنگ کی شکل میں دیکھے تو کبھی پاکستان کے مشہور ترین شاعر شاکر شجاع آبادی کی شکل میں۔ کسی بھی معذوری میں مبتلا یہ لوگ تھوڑی سی اگر توجہ پا لیں تو یہ دنیا میں امر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر بدقسمتی سے مجموعی طور پر ایسے افراد کے ساتھ ہمارا رویہ نہایت افسوسناک رہا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے ہی انسان کی کہانی لے کر آئے ہیں جو نابینا ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے سب سے بڑے معجزے قرآن حکیم کو اپنے دل میں سموئے ہوئے ہیں، مگر افسوس کہ اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے بے دخل کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں حافظ نجیب اللہ کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اپنا نام بتائیے گا۔ حافظ نجیب اللہ خان۔ نجیب اللہ خان، تو آپ کہاں سے ہیں؟ میاں والی سے۔ تو یہاں پہ آپ کب سے ہیں؟ تقریباً 23 نومبر۔ آپ کی نظر نہیں ہے نا بالکل؟ پیدائشی نہیں ہے، دونوں آنکھوں کی نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہاں پہ اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ بس پناہ گاہ میں بیٹھے ہیں، نظر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان ہے میاں والی میں؟ ہاں، میاں والی ہمارا خاندان ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ 5۔ تو پھر آپ یہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں پناہ گاہ میں؟ بس وہ نہیں چھوڑتے کو، اللہ تعالیٰ ہی وہ کرے۔ مجھے تو فارغ کیے ہوئے، وہ کہتے ہیں ادھر نہ رہیں۔ کیوں نہ رہیں؟ صرف آپ کی نظر نہیں ہے اس وجہ سے؟ ہاں، اس وجہ سے وہ کام کرتے ہیں، میں کام نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے۔ تو آپ کے امی ابو ہیں؟ امی ابو ہیں، وہ بھی ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں، میرے اوپر کوئی نہیں کرتا، میرے اوپر صرف 2 انکل ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے امی ابو آپ کو نہیں کہتے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں؟ آپ کے امی ابو کے ساتھ آپ کیوں نہیں رہتے؟ امی ابو بوڑھے ہیں دونوں۔ وہ بھی آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے؟ ہاں جی۔ تو آپ یہاں پہ کب سے ہیں؟ 23 نومبر سے؟ جی ہاں۔ تو یہاں پہ آپ پناہ گاہ میں رہتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں۔ تو وہاں کے کیسے انتظامات؟ پناہ گاہ کے؟ جی۔ پناہ گاہ کے انتظام اچھے ہیں۔ تو کوئی آپ کام بھی کرتے ہیں یا بس وہیں پہ رہتے ہیں؟ کام تو کچھ بھی نہیں کرتے، صرف نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور عمران خان کے لیے دعائی کرتے ہیں کہ شکر پناہ گاہ بنائی ہے، نہ تو ہم لوگ کہاں جاتے۔ اچھا، تو ابھی آپ یہاں پہ باہر نکلے ہوئے ہیں، ابھی آپ کسی کام کے سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں یا ایسے ہی؟ میں نکلا ہوں کہ عمران خان میری بات سنیں، جنرل باجوہ میری بات سنیں، مجھے نوکری دے دیں، میں اپنے گھر میں سکون کروں، کیوں دھکے کھاؤں۔ بالکل۔ تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ حافظ لگایا ہوا ہے، آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ، قاری صاحب ایک لفظ مجھے یاد کراتے تھے، حافظ اور قاری محمد رمضان صاحب۔ اچھا۔ ہاں، اس کی میں جتنی تعریف کروں میڈم صاحبہ اتنی کم ہے۔ ایک دن میں اپنے کپڑے دھو رہا تھا، تو کپڑے میں نے دھوئے تھے، دھو کے اوپر تار ڈھونڈ رہا تھا، تار مجھے نہیں معلوم، وہ ادھر اس طرح ہاتھ مار رہا تھا، تو قاری صاحب کی گھر والی نے دیکھا، قاری صاحب کو اٹھا کے تو نے کہا کہ جائیں حافظ صاحب سے کپڑے لیں اور آپ اوپر ٹنگیں۔ وہ آیا قاری صاحب، تو بچے سارے آ گئے، قاری صاحب نے کہا نہیں میں کے کپڑے ٹنگوں گا اوپر۔ قاری صاحب کی گھر والی نے مجھے بلایا، اب بیٹا ادھر آ جاؤ، میں ادھر گیا قاری صاحب کی گھر والی کے پاس، تو اس نے کہا کہ بیٹا میں آپ کی ماں ہوں اور یہ 2 آپ کی بہنیں ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ میں ادھر 5 سال میں نے گزارے، وہ بیچارہ، ہاں جی، وہ بیچارہ بھی فوت ہو گئے۔ ابھی میرا کوئی خیال نہیں رکھ رہا، میں آپ کو جھوٹ بولوں کہ میرا خیال رکھنے والے ہیں۔ ادھر میں نے 5 سال گزارے اور اچھے گزارے۔ مطلب آپ پچھلے 5 سال سے اپنے گھر سے باہر ہیں؟ ہاں، پچھلے 5 سال سے میں باہر ہوں۔ تو آپ کے بہن بھائی کبھی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ نہیں، تقریباً 2-3-4 مہینے بعد رابطہ کرتے تھے، اگر ان کا دل ہوتا، نہ ہوتا تو پھر نہ سے۔ تو وہ رابطہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ادھر ہی رہیں قاری صاحب کے پاس، ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے، اب ادھر کریں گے، آپ جو کر رہے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا نوکری کرنی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ معذور کوٹے میں کچھ ہو، مؤذن کے ہو، جو میرے سے تھوڑا سا کام لیں۔ دیکھیں ابھی ڈیمو ٹاپ ہوتا ہے، جو گونگا ہوتا ہے اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں، اپنی جگہ تو ڈھونڈ لیتا ہے۔ جو فزیکل ہوتا ہے، جس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، وہ جوتے پالش کر کے اپنی روزی تو کما لیتا ہے۔ میں اسی بات پہ حیران ہوں، میں رات کو بھی سوچ رہا تھا کہ نابینا آدمی بیچارہ کیا کرے۔ میں اسی سلسلے میں ہوں کہ عمران خان ہمارے اوپر مہربانی کرے،
وہ مہربانی نہ کرے تو پھر ہم لوگ تو پھر گزارا کر لیتے ہیں، کیا کریں پھر۔ تو آپ اپنے خاندان والوں سے آپ نے دوبارہ رابطہ کیا ہے، مطلب ادھر جانے کی کوشش کی اپنے بہن بھائیوں کے پاس؟ میں نے انکل سے رابطہ کیا، انکل کہتا ہے کہ ہم لوگ تو آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں اپنی چاچی بھی خفی ہے کہ حافظ صاحب کدھر چلے گئے ہیں، ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کے گھر والے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ رکھ رہے ہو، اس کی آپ لوگ مدد کر رہے ہو، ہم کیا کریں ابھی؟ تو وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ جب آپ کے انکل اور آپ کے جو چاچی ہیں وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بہن بھائی کیوں کہتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انکلوں کے ساتھ نہ رہیں، ان کو چھوڑیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی میرے انکل ہیں، وہ بھی میرے باپ ہیں، اور یہ بھی میرے باپ ہیں، جو اصل باپ ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں انکل کو چھوڑیں۔ ہاں میں کہتا ہوں نہیں انکل کو میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں معذور ہوں۔ معذور بندے کو آج کل کے دور میں کوئی موٹر سائیکل بیک پہ بیٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے انکل 24 گھنٹے اپنی گاڑی پہ لے کے چلا جاتا ہے، ہاں کبھی کدھر، میرا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے۔ میں معذور آدمی چارپائی پہ تو بیٹھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، کہ نظر ہی میری نہیں ہے۔ ہاں تو انکل مجھے خوش رکھتے ہیں، انکل میری پریشانی دور کرتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ تو پھر آپ انکل کے ساتھ رہنا، آپ کیوں اپنے بہن بھائیوں کو پوچھتے ہیں یا ان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ میں تو نہیں سوچتا، لیکن انکل کے ساتھ بھی رہنے تو نہیں دیتے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کو بگاؤ یا انکلوں کو چھوڑو، یہ وہ ایک ہی گھر ہے، وہ ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اچھا ایک ہی گھر ہے۔ تو ابھی آپ یہاں پہ آ گئے پناہ گاہ میں، ٹھیک ہے، جی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ عوام حکومت سے میں ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ انکل ہی میرا غریب ہے، وہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ مجھے خرچہ بھی دے اور میری روٹی کے انتظام بھی کرے، میرے کپڑوں کا انتظام بھی کرے، سارے انتظام میرے نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کے اپنے بھی بچے ہیں۔ بالکل۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے، پھر میرا بھی انتظام بن جائے گا، میں انکل کے ساتھ بھی رہوں گا اور میں شادی کر کے میرے بھی انتظام اسی کے ساتھ بھی رہے گا۔ اچھا، ہاں تو آپ کے خاندان والوں نے آپ کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ خاندان والے یہی کہتے ہیں کہ آپ نابینا ہو، آپ کسی کام کے نہیں ہو، ہاں اسی طرح آپ پھرو، آپ زندگی گزارو، آپ کو کیا کریں ہم لوگ۔ تو آپ تو بچپن سے نابینا ہے نا؟ ہاں جی۔ تو ابھی جب اس عمر میں آ کے آپ کے خاندان والوں نے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا؟ ہاں بالکل، ابھی تو میں جوان ہوں، شکر الحمدللہ، دوسرے بندے کے ساتھ بات بھی کرتا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اخلاق ہی اچھا دیا ہے، زندگی بھی اچھی گزار رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن آگے مستقبل کے لیے میڈم صاحبہ میں سوچ رہا ہوں کہ مستقبل میرا کیسے ہوگا۔ بالکل۔ ہاں میں مستقبل کے لیے سوچ رہا ہوں، میرے قاری سے یقین کریں، مجھے مستقبل کی باتیں بتاتے تو میرا دل پریشان ہو جاتا کہ یا اللہ میں زندگی کیسے گزاروں گا، نظر دونوں آنکھوں کی نہیں ہے، اگر ایک بھی ہوتی، ایک آدھی ہوتی تو میں گزارا کر لیتا، ابھی دونوں نہیں ہے، میں آپ کا بھی محتاج ہوں اور آپ پورے آپ کے یہ اسلام آباد کا ساروں کا میں محتاج ہوں کہ میری زندگی کیسے گزرے گی۔ مجھے سارے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، مجھے چائے کا پیالہ نظر نہیں آتا، وہ مجھے پکڑ کے دیتے ہیں کہ یہ چائے کا پیالہ ہے، روٹی مجھے نظر نہیں آتی، میری پلیٹ کدھر پڑی ہے، میری روٹی کدھر پڑی ہے، میرے آگے چائے انہوں نے رکھی ہے یا نہیں رکھی، ساری مجھے تکلیفیں اپنی نظر آ رہی ہیں میڈم صاحبہ۔ ہاں میں آپ کو کیا بتاؤں، میری ریکویسٹ ہے اس سے کہ میری نوکری کے بارے میں کچھ کرے، نوکری کے بارے میں اس نے اگر کچھ نہ کیا تو پھر میری زندگی اسی طرح بھی سردیوں میں گزر گئی۔ نوکری کے بارے میں یہ کچھ کرے گا تو پھر میری شادی ہوگی، پھر میرا ماحول ہی سیدھا ہو جائے گا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا میڈم صاحب، آپ سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔